بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں نے وضو کو توڑنے والی جو 9 چیزیں بتائی تھی اس کے بارے میں ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو صفوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، وضو کرے، اور وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے یعنی کہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے یا بال برابر وہ سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ عام طور پر پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے کی جگہ ہڈی وغیرہ ہے، اس کا جو حصہ خشک رہ جاتا ہے پیچھے سے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر ان چیزوں کو درگزر کر دیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ تو یہ آپ کے لیے مسئلہ مسائل کے بارے میں اس ویڈیو کو تیار کیا جاتا ہے، اور تاکہ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر ہماری مائیں بہنیں نماز گھر پڑھ رہی ہیں، ان کا اگر وضو ٹوٹ جائے، ان کے لیے بھی اتنا حکم ہے کہ اگر وہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو وہ فوراً اپنا جا کے وضو کریں، اور وضو کر کے آ کے پھر دوبارہ وہیں سے نماز شروع کر لیں۔ تو غسل کے فرائض بھی ساتھ بتانے ہیں۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں جن میں سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو اچھے طریقے سے غسل کیا جاتا ہے سنت کے مطابق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ غسل کے فرائض آپ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ سب سے پہلے وہ اچھے طریقے سے کلی کرے، ٹھیک ہے نا، اور 3 فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 3 فرائض دہرائے، 3 مرتبہ کلی کریں، پھر ناک میں پانی اچھے طریقے سے ڈالیں نرم ہڈی تک، پھر اس کے بعد پورے جسم پہ اچھے طریقے سے پانی پھیرنا ہے، اور کوئی جگہ بال کے برابر خالی نہ رہے، ساری گلی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 فرائض ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ، چونکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو اس لیے بناتے ہیں کہ بڑی ویڈیو ہو تو لوگ سنتے نہیں ہیں، تو آپ سے اتنی گزارش ہے اس کو ذہن نشین کریں۔ پہلے بھی میں نے چونکہ بتایا تھا کہ یہ اہم مسائل ہیں، ان مسائل کا آپ کے ذہن نشین ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے، آپ کی اولادوں کو بھی پتہ ہوگا، آپ اپنی اولاد کو بھی یاد کروائیں۔ اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی اولاد جو ہے نیک ہو، آپ کی بات ماننے والی ہو، اور اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو صاحب اولاد سے نوازے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ کہا ہے اس کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔